سب سے پہلے بات پاکستان کی امن کی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ امریکہ ایران تاریخی امن معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ امن اتنا قریب کبھی نہیں تھا جتنا اب ہے۔ امریکہ ایران امن معاہدے پر متفقہ حتمی فیصلہ ہو چکا۔ پاکستان فریقین کے ساتھ مل کر اب اگلے اقدامات کی تیاری کر رہا ہے۔ عباس عراقچی نے کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت حتمی مرحلے کے قریب ترین ہے۔ صدر ٹرمپ نے عباس عراقچی کی سوشل میڈیا پوسٹ شیئر کر دی۔ جے ڈی وینس نے کہا معاہدے میں امریکہ اور اتحادیوں کے تحفظات ترجیح ہیں، پورے خطے کو معاشی فوائد حاصل ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ دشمن ایران کو جھکانے میں ناکام رہا ہے اور اسے ایرانی افواج و عوام کی بھرپور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا سفارتکاری اور میدان جنگ ایک ہی مقصد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور مذاکراتی ٹیم بھی میدان جنگ کی کامیابیوں پر اعتماد رکھتی ہے۔ دشمن جنگ اور مذاکرات دونوں محاذوں پر اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا، جس کے بعد اس نے مذاکرات کی درخواست کی۔ انہوں نے بتایا کہ مجوزہ معاہدے میں منجمد ایرانی اثاثوں کی بحالی، اقتصادی تعمیر نو اور دیگر اہم نکات شامل ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا اب نئے ہرمز پر عالمی قوانین کے مطابق نیا قانونی نظام نافذ کیا جائے گا۔ عالمی قوانین کے مطابق اب نئے ہرمز سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا اور آئندہ 60 روز میں نئے قواعد و ضوابط متعارف کرائے جائیں گے۔ تجارتی اور عسکری بحری جہازوں کے لیے الگ الگ قوانین ہوں گے، جبکہ سہولیات کے اخراجات وصول کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا مذاکرات کے حتمی مراحل مکمل ہوتے ہی معاہدے کا اعلان کر دیا جائے گا اور امکان ہے کہ آئندہ چند روز میں اس پر دستخط بھی ہو جائیں گے۔ اہم خبر ہے متحدہ عرب امارات نے ایران کو رقوم کی منتقلی کی خبر کی تردید کر دی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کو $3 ارب منتقلی کی بین الاقوامی میڈیا کی خبر کی تردید کرتے ہیں۔ اماراتی وزارت خارجہ نے اعلامیہ جاری کیا اور کہا کہ ایران کے کسی بھی منجمد فنڈز کو نہ جاری کیا نہ منتقل کیا۔ متحدہ عرب امارات نے نہ ہی ایران کو رقوم منتقلی کی کوئی سہولت فراہم کی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کی ایران کو رقوم منتقلی کی رپورٹس بے بنیاد اور غلط ہیں۔ میڈیا غیر مصدقہ معلومات اور بے بنیاد رپورٹس کے اشاعت سے گریز کرے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کو رقوم منتقلی کی خبر کی تردید کر دی ہے۔ اماراتی وزارت خارجہ نے اعلامیہ جاری کیا اور کہا کہ ایران کو $3 ارب منتقلی کی بین الاقوامی میڈیا کی خبر کی تردید کرتے ہیں۔ ایران کے کسی بھی منجمد فنڈز کو نہ جاری کیا نہ منتقل کیا۔ متحدہ عرب امارات نے نہ ہی ایران کو رقوم منتقلی کی کوئی سہولت فراہم کی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کی ایران کو رقوم منتقلی کی رپورٹس بے بنیاد اور غلط ہیں۔ اعلامیے کے مطابق میڈیا غیر مصدقہ معلومات اور بے بنیاد رپورٹس کی اشاعت سے گریز کرے۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور پوری ٹیم نے امن کے لیے محنت کی۔ پر امید ہوں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر جلد دستخط ہوں گے۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا خطے کی صورتحال کی وجہ سے معاشی بوجھ ہر پاکستانی پر پڑا ہے۔ ہر پاکستانی کی طرح بہت خوش ہوں گا کہ یہ جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کا اور پوری ٹیم کا جو محنت رہا ہے اس جنگ سے لے کے آج تک کہ ہمارے خطے میں امن قائم کیا جائے، دنیا میں امن کیا جائے، ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ نہ صرف اس لیے کہ obviously the sort of catastrophic loss of life that we witnessed as a result of this conflict, but جو اس کا معاشی بوجھ ہے وہ پاکستان کا ہر شہری اٹھا رہے ہیں۔ ایرانی فیصلہ سازوں کی مفاہمتی یادداشت سے متعلق اہم ملاقات جاری ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ بات چیت میں زیادہ تر امور پر سمجھوتے طے پا گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسماعیل بقائی نے اپنے بیان میں کہا کہ معاہدے سے متعلق ہماری مشاورت حتمی مرحلے میں ہے۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے وقت اور مقام پر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ امریکہ اور ایران میں ہونے والے معاہدے کو اسلام آباد معاہدہ کہا جائے گا۔ جنگ بندی میں 60 دن کی توسیع ہوگی۔ اطلاق لبنان میں بھی ہوگا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے ممکنہ معاہدے کی تفصیلات جاری کر دیں۔ معاہدہ ہوتے ہی اب نیا ہرمز بغیر کسی ٹول یا فیس کے دوبارہ فوری طور پر کھول دیا جائے گا۔ بدلے میں ایران پر پابندیوں میں نرمی کی جائے گی تاکہ وہ 60 دن تک اپنا تیل فروخت کر سکے۔ اس دوران جوہری مذاکرات جاری رہیں گے۔ معاہدے کے مطابق ایران وعدہ کرے گا کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا اور افزودہ یورینیم کے معاملے پر جاری تنازع کو حل کرے گا۔ سمندری تجارت اور جہازوں کی آمد و رفت جنگ سے پہلے والی سطح پر واپس آ جائے گی۔ امریکہ بھی اپنی ناکہ بندی ختم کر دے گا۔ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی ایران منجمد اثاثوں کی فوری بحالی کا خواہاں ہے، لیکن امریکہ مرحلہ وار اور شرائط پوری ہونے پر منجمد اثاثے بحال کرنا چاہتا ہے۔
امریکہ اور ایران معاہدے کے مسودے پر اتفاق کر چکے، لیکن اس کے نفاذ سے پہلے دونوں جانب سے آخری اور حتمی منظوری ابھی باقی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ پاکستان نے 47 برس بعد امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھایا۔ مذاکرات سے جنگ بندی اور معاہدے تک پاکستان کی ثالثی دنیا مان گئی۔ خطے میں جنگ کے بادل چھٹنے لگے۔ امریکہ اور ایران امن معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ جی بی الیکشن میں پی پی اکثریتی جماعت بن کر ابھری۔ امید ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ضرور بنے گی۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا جی بی کے عوام نے پی پی کو حق ملکیت اور روزگار کے لیے ووٹ دیا۔ وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا امیدوار ہی بنے گا۔ جی بی میں گورنر، ڈپٹی اسپیکر، قائد حزبی اختلاف نون لیگ کا ہوگا۔ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ آزاد کشمیر کا معاملہ بات چیت سے حل ہو۔ جو لوگ قانون ہاتھ میں لیں، جانی نقصان کریں، قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے دنیا بھر میں کشمیریوں کے حق میں کیس لڑنے کے لیے وفد کے ساتھ مجھے بھیجا تھا۔ آزاد کشمیر کے معاملے پر پی پی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کو تیار ہے۔ طرف سے یہ بیان یہ رابطے ہو رہے تھے، دوسری طرف سے بیان لیگ کے وزیر کچھ اور دے رہے تھے، اور زمینی حقائق یہ تھے کہ جو میں 11 پہ الیکشن نائٹ پہ تھا وہ بھی میرے سیٹس کم کیے جا رہے تھے، اور مختلف سیٹس میں ری پولنگ، ری کاؤنٹنگ کے orders آ رہے تھے. Obviously because the People's Party has experienced many elections in Pakistan and we are cognizant of the fact that in the past also we have won the majority as far as the number of votes. We have won the majority in the number of seats, but still have had to face situations where nonetheless we were unable to form the government. But I'm confident now inshallah ta'ala ایسا کچھ نہیں ہوگا اور ہم اپنا حکومت ضرور بنائیں گے گلگت بلتستان میں. اینڈ اس میں جو میرے منشور ہے the people of Gilgit Baltistan have given me a mandate to deliver them. ان کا حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار، اور اس کے لیے ہم کام کریں گے. اور آپ چاہیں گے اس حکومت میں نون لیگ کو اپنا اتحادی دیکھنا، نون لیگ کو دعوت دے گی پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہونے کی؟ ہم نے ضرور we would like to see them in this situation, but that is not what we have agreed to. At the moment we're going to follow a similar formula, slightly different to what we have here in Islamabad. And the governor will be from Muslim League Nawaz, the deputy speaker will be from Muslim League Nawaz inshallah ta'ala, and Qaid Hizb Ikhtilaf bhi Muslim League ان کا ہوگا، اور ہم انشور کریں گے کہ وہ قائد حزب اختلاف کو اسٹیٹس آف منسٹر دیا جائے. As far as situation in Azad Kashmir is concerned, this is a very painful situation not only for every Kashmiri but also for every Pakistan. ان ایشوز کا حل نکالا جائے. اس کانٹیکس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات ہیں، جو ایشوز ہیں، ہم نے وزیر اعظم کے سامنے ریز کیا ہے، اور امید ہے ہم ان اعتراضات کو بھی دور کر سکیں گے. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے. نوٹیفیکیشن جاری. پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر، ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے. پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت 373 روپے 78 پیسے ہو گئی. ڈیزل کی فی لیٹر نئی قیمت 378 روپے 78 پیسے ہو گئی. اوگرا کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق مٹی کا تیل 1 روپے 49 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا. مٹی کے تیل کی نئی قیمت 282 روپے 19 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی. پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے 1 ہفتے کے لیے ہو گیا ہے. وفاقی حکومت نے نئے مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا ہے. دفاعی بجٹ میں 17.5% اضافہ، تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ تجویز. تنخواہوں پر عائد ٹیکس کی شرح میں کمی. 1000 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ مختص. BISP پروگرام کے بجٹ میں 17% اضافے کے ساتھ ساتھ تاجروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم متعارف کرا دی گئی. فائلر کے لیے پراپرٹی کی خرید و فروخت کے ٹیکس میں بھی ریلیف کا اعلان کیا گیا ہے. وفاقی وزیر خزانہ نے مالی سال 2026 اور 27 کے لیے 18,771 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا. قومی اسمبلی میں خطاب میں وزیر خزانہ نے بتایا دفاعی بجٹ 17.5% بڑھا کر 3,000 ارب روپے کر دیا گیا. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے کا اعلان کیا گیا. قابل ٹیکس تنخواہوں پر ٹیکس میں بھی ریلیف دیا جا رہا ہے.
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, दिफा के लिए तारीखी रकम मुख्तस की। दिफाई शोबे के लिए 2550 अरब के बजाय 3000 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। खित्ते की गैर यकीनी सूरत हाल और मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए बजट में इजाफा किया जा रहा है। मुल्की दिफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। इस कौमी फर्ज के लिए दिफा के ज़िम्न में 3000 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। टैक्स अदा न करने वाले ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ। सालाना 20 करोड़ या इससे कम टर्नओवर वाले ताजिर 1% टैक्स अदा करके FPR ऑडिट से जान छुड़ा सकते हैं। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स रेट सिस्टम मुतारफ करने की तजवीज़ है। इस सिस्टम में वो दुकानदार आ सकते हैं जिनकी सालाना फरोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम है। 2 करोड़ से ज्यादा कीमती गाड़ियों की दरामद पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई। बैरून मुल्क बिजनेस क्लास से सफर पर ड्यूटीज खत्म की जा रही हैं। बरामदात पर एडवांस इनकम टैक्स 2% से कम करके 1.2%। फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदारी पर टैक्स 2.5% से कम करके 1.2%, जबकि फरोख्त पर टैक्स की शरह 5.5% से कम करके 2.75% कर दी गई। IT एक्सपोर्ट की आमदनी पर FPR की रियायत जून 2029 तक जारी रखने का ऐलान किया गया है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। कम से कम तनख्वाह में 10% इजाफा कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है। पेंशन में भी 7% इजाफे करने की तजवीज़ है। कम से कम तनख्वाह 10% इजाफा करने की तजवीज़ है। 4 स्लैब के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ फराहम करने का फैसला किया है। जो तनख्वाहदार 22 से 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाते हैं, उनके टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज़ है। 32 से 41 लाख रुपए के दरमियान 30% से कम करके 25% करने की तजवीज़ है। 41 से 56 लाख टैक्स की शरह 35% से कम करके 29% करने की तजवीज़ है। 56 लाख से 70 लाख रुपए टैक्स की शरह 35% से कम करके 32% करने की तजवीज़ है। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज को भी खत्म करने का फैसला किया है। कारोबार से 15 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक आयद सुपर टैक्स, जो 1% से लेकर 7.5% की सतह तक था, मुकम्मल तौर पर खत्म करने का फैसला किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब खुशहाली का वक्त शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी बजट को अवामी रिलीफ, मुआशी तरक्की और खुशहाली का बजट करार दे दिया। कहा, अल्लाह के फजल और कौम की दुआओं से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया गया, जिसके बाइस अवाम को रिलीफ फराहम करना मुमकिन हुआ। कौमी असम्बली का बजट इजलास, अपोजिशन का हंगामा, PTI और लीगी अरकान दस्तों गिरेबां हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जैसे ही ऐवान में दाखिल हुए तो अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया और नारे लगाए। तरक्की दोस्त बजट पेश किया गया है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन जिन सेक्टर में करप्शन और लीकेजेस हैं उनको ठीक करना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। आज हमने प्रो ग्रोथ बजट पेश किया है। पूरी उम्मीद है कि प्राइवेट सेक्टर हमारा इसमें हाथ थामेगा। वी आर वेरी क्लियर, हमने नए टैक्सेस अब नहीं लगाए, बट जहाँ सिस्टम में लीकेजेस है, जहाँ करप्शन है, उनको तो हम प्लग कर सकते हैं। जिन लोगों को टैक्स देना चाहिए उनको देना चाहिए। ट्रांजैक्शन टैक्सेस को हम जो नीचे लेकर आए हैं, दैट कंस्ट्रक्शन सेक्टर मूव इन द राइट डायरेक्शन। इन्फ्लेशन तो बड़ी है, सीज फायर मुकम्मल हो जाए, एक एग्रीमेंट साइन हो जाए, लेकिन अगले 3 महीने 6 महीने का इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे आएगा। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब कहते हैं कि बजट में सुपर टैक्स, सैलरी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स पर रिलीफ दिया गया। तमाम लोगों की डिमांड पर गौर हुआ। इस पर भी जो है वो किया, सैलरी टैक्स पर्टिकुलरली जो है किया, प्रॉपर्टी टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स, तमाम लोगों की जो डिमांड्स थी उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। ये सच बात है कि लोगों का जो है ख्याल था कि नहीं, पाकिस्तान की जो है वो सिचुएशन ऐसी है कि उसके पास ये गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन वो भी प्रोमिसेस किए थे प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग्स में, आई बिलीव कि सबको उन्होंने जो है एड्रेस करने की जो है वो कोशिश की है। पाकिस्तान की दिफाई सनत ज़र मुबादला कमाने का एक अहम जरिया बन चुकी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट तकरीर में कहा कि मजबूत दिफा न सिर्फ मुल्क की सालमियत के लिए ज़रूरी है, बल्कि मुआशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर सकता है।
دفاعی صنعت قیمتی زر مبادلہ کمانے کا بھی ایک ذریعہ بن چکی ہے کہ مضبوط دفاع نہ صرف ہماری سالمیت کے لیے اہم ہے بلکہ یہ ملک کی معاشی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ دفاعی معاہدے کی وجہ سے خادمین حرمین شریف کے ساتھ ہمارے تعلقات اور برادرانہ رشتوں کو ایک نئی بنیاد ملی ہے جسے نبھانے کے لیے ہم پورے عزم اور یقین کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ موجودہ دور کی خطرناک ترین جنگ کے دوران امریکہ اور ایران نے پاکستان کا اعتبار کرتے ہوئے اسے اپنے درمیان ایک ایماندار ثالث کے طور پر قبول کیا۔ پاکستان نے اس کردار کو بخوبی انجام دینے کے لیے انتہائی مخلص کوششیں کی ہیں جو آج بھی جاری ہیں۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ جلدی ایک معاہدے کے ذریعے خطے میں دیرپا امن کے قیام کو ممکن بنایا جا سکے اور ابنائے حرمت سے تیل کی سپلائی بحالی کی جا سکے۔ امریکی اور ایرانی صدور نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے بطور ثالث اہم کردار کی تعریف کی ہے جس سے قوموں کی برادری میں ہمارا احترام اور وقار بڑھا ہے۔ کراچی کے علاقے جوہر آباد میں وین سے 30 کروڑ روپے لوٹنے کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ سیکیورٹی گارڈ کو ملزمان کی سہولت کاری کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ کیش وین کافی دیر بلاک 16 ایف بی ایریا میں کھڑی رہی۔ پیچھے سے ڈبل کیبن گاڑی آئی جس میں سوار افراد کیش وین میں چڑھ گئے۔ وین کے گارڈ نے پہلے ہی پچھلا دروازہ کھول رکھا تھا۔ کیش وین کے اندرونی کیمرے کی فوٹیج میں ملزمان رقم کے تھیلے نکال رہے ہیں۔ فوٹیج میں چیف کھریو واجد کو ملزمان کو لاکر کی چابی دیتے دیکھا جا سکتا ہے۔ قصور کے علاقے الہ آباد میں پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف گرینڈ آپریشن، 4 بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار۔ پولیس حکام کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی منشیات برآمد ہوئی جس میں 10 کلو گرام سے زائد چرس، 1 کلو گرام سے زائد ہیروئن اور 25 لیٹر زہریلی شراب برآمد کی گئی۔ ملزمان کے خلاف امتناع منشیات کی دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے۔ متنازع جھنڈے لہرائے یا ایرانی ٹیم کے خلاف نعرے بازی کی گئی تو میچ روک دیا جائے گا، ایران نے فیفا کو خبردار کر دیا ہے۔ ایرانی وزیر کھیل احمد دونیوالی کا کہنا ہے کہ اپنی پالیسی سے فیفا کو آگاہ کر دیا، ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ میچ کے دوران اسٹیڈیم میں کوئی خلل ڈالنے والا واقعہ نہیں ہوگا۔ گروپ جی میں شامل ایران کی ٹیم پیر کو نیوزی لینڈ کے خلاف اپنا پہلا میچ کھیلے گی۔ اسکرین کا زیادہ استعمال ناقص غذا اور آنکھوں کی مناسب دیکھ بھال نہ کرنا نظر کی کمزوری کا سبب بن سکتا ہے۔ ماہرین صحت نے نظر کی کمزوری سے بچنے کے لیے مناسب آرام اور اسکرین استعمال کے دوران وقفے کو معمول بنانا ضروری قرار دے دیا۔ یوٹیوب نے صارفین کے لیے نیا ان ایپ میسیجنگ فیچر متعارف کرا دیا ہے جس کے ذریعے صارفین یوٹیوب کے اندر ہی ویڈیوز، شارٹس اور لائیو سٹریمز شیئر کرنے کے ساتھ 1-to-1 گفتگو بھی کر سکیں گے۔ اس نئی سہولت کے لیے ایپ کے اوپر دائیں کونے میں میسیجنگ آئیکن شامل کیا گیا ہے۔ زندگی کی بقا کے لیے جدوجہد، 80 فٹ لمبی اسپم ویل سے پیٹ سے نکلنے کی کوشش۔ ہالی ووڈ کی سنسنی خیز مناظر سے بھرپور فلم ویل فال کا نیا ٹریلر جاری۔ فلم 16 اکتوبر کو امریکی سینماؤں پر تہلکہ مچائے گی۔ ایک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔